حاضرین جمعہ، تعریف، توصیف، محمد و سلام اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق الزیبا ہے جو اللہ اس کائنات کا، اس دنیا کا، اس برہمانڈ کا عقیدہ تری تنہا پیدا کرنے والا تھا۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اور اللہ کی اتنے بڑے نظام کو بنانے میں اللہ کا اتنا بڑا یہ کام اللہ کے اتنے بڑے نظام کو بنانے میں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی دوست نہیں، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اکیلا تنہا اللہ سبحانہ و تعالی اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اور کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی بنایا۔ بے شمار انسانات ہیں اللہ کے، انسانوں کے اوپر جس کو انسان گن نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ بے شمار نعمت اللہ کی ہے، کسی ایک نعمت کا اگر تذکرہ ممکن ہو تو کیا جائے، کتنی ساری نعمتوں کو انسان گنائے اور گنے، جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں سب اللہ کی نعمت ہے۔ انسان صرف اپنے چہرے کی بناوٹ پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمت اس کے چہرے میں لگی ہوئی۔ اللہ کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اے میرے بندو ذرا تم اپنے چہرے کی بناوٹ پر غور کرو۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے چہرے میں تو آنکھوں کو نہیں بنا دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ انسانی چہرے کی خوبصورتی میں آنکھ کا بڑا زبردست رول ہے۔ آنکھ انسانوں کی خوبصورتی کے لیے بھی بہت بڑی دلیل اور نشانی ہے، اور دنیا کی اچھی بری بھلی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ آنکھ۔ 40 برس ہوتا ہے بس آنکھ میں پاور لگنا شروع ہو جاتا ہے، اب تو 25-30 کے بعد ہی سے پاور لگ رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ اور وجہ جو بیان کی جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ آج کل موبائل فون کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے نکلنے والے ریڈیشن انسانوں کی آنکھوں کو خراب کر رہی ہے۔ ورنہ عام طور سے ایج کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ 40 کے بعد آٹومیٹکلی نزدیکی کمزور ہو جاتی ہے۔ سر اللہ کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، میرے بندو ذرا اپنے دونوں آنکھوں پر غور کرو۔ بات بتاؤ اگر انسانی زندگی میں آپ انسان کے جسم میں جو چہرہ اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اور اگر وہاں سے اگر آنکھ ہٹا دیا جائے تو انسان کیسا لگتا ہے ذرا معلوم کیجیے آپ، بالکل ایک سرے جیسا لگتا ہو۔ وَشَفَتَيْنِ، اللہ بیان فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے چہرے پر تمہارے دانتوں کو ڈھانکنے کے لیے دو ہونٹ بھی بنایا ہے۔ یہ آنکھ اور ہونٹ کو ہٹا کر دیکھو کہ انسان کیسا لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کتنی نعمتوں کو تم گنو گے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کتنی ساری نعمتیں ہیں جس کو گنے نہیں جا سکتے۔ اللہ کو کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمت کو اگر بندہ شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔
زمین اللہ کی نعمت، آسمان اللہ کی نعمت، سورج اور چاند ستارے انسانوں کے لیے اللہ کی نعمت، صحت و تندرستی اللہ کی نعمت، تجارت و دکان و مکان اللہ کی نعمت، یہ ساری چیزیں، شہرت، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہی تو ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دینے کے بعد کہیں بھی قرآن کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو میں نے تمہارے لیے 2 آنکھ دے کر تمہارے لیے بہت بڑا احسان کیا، اللہ نے تمہیں تجارت کی نوکری دیا، کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو یہ چیز میں نے تم کو دے کر بہت بڑا احسان میں نے تمہارے لیے کیا، اللہ نے کہیں نہیں۔ اللہ نے زمین کے اوپر خوبصورت سا مکان ہمیں دیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو یہ چیز میں نے تمہارے لیے دے کر بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن ایک ایسا بھی موقع آتا ہے جہاں ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، امت کو دے رہا ہے، اس احسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ احسان جتا رہا ہے۔ دعا کے لیے احسان نہیں جتایا، ووٹ دیا احسان نہیں جتایا، کان دیے احسان نہیں جتایا، پکڑنے کے لیے کام کرنے کے لیے 2 ہاتھ دیا احسان نہیں جتایا، 2 پیر دیے احسان نہیں جتایا، زمین دی، دکان دیا، مکان دیا احسان نہیں جتایا۔ کون ایسی نعمت ہے کہ اللہ دے رہا ہے تو احسان جتا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کی خصوصیت اللہ یہ بیان فرما رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس رسول کی خصوصیت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ رسول قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس قرآن کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے کفر و باطل کی جو بری چیزیں اس کے سینے کے اندر ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، دور فرما دیتا ہے۔ حالانکہ لوگ جانتے ہیں کہ لوگ اس سے پہلے کتنا بڑا احسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ آج امت مسلمہ میں بہت ساری بے چینیوں کے بیچ ایک امید کی کرن انسان کو کہیں سے مل جائے تو وہ سمجھیے کہ تنکے کے لیے سہارا کے مانند ہوتا ہے، ڈوبنے والے کے لیے دل کا ایک سہارا جو بن جاتا ہے ویسی ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ملکی پیمانے پر ہے آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، مسلمان مسائل اور مسائل سے جو دوچار ہیں اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اس طریقہ سے مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، آج اس سے بے خبر ہے لوگ۔ جب انسان کے لیے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ اس کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ جب تک بندہ کا کانٹیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی کسی بھی باتوں کو نہیں سنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ استوار کیجیے، مضبوط بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیے جھکنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے۔ نہ مانگنے والا انسان تکبر والا انسان ہوتا ہے، وہ تکبر انسان ہوتا ہے۔ جو مانگتا ہے وہ بڑی خاکسار قسم کا ہوتا ہے، جو اپنی ناک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کے رگڑ دیتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ اور پھر نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض بھی تو ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو لوگ دعا پر دعا کیے چلے جاتے ہیں، گرچہ دعا کے معنی معلوم ہو نہ ہو۔ آج ایک بہت بڑی کمی ہمارے اندر یا ہماری سماج کے اندر یا ہماری جماعت کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں تو ہم ہمارے مانگنے کو مجھے خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں کیا مانگوں۔ دنیا کی ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، اگر اسے کسی بھی طرح
طرح کی کوئی چیز اگر نہیں آتی ہے تو وہ ہماری زبان ہے عربی جو ہمیں نہیں آتی. ہم دعا کرتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جماعت والے والا عجیب ہوتے ہیں، یہ تو دعا مانگتی نہیں. ارے جتنا ہم مانگتے ہیں، جتنے ہماری جماعت کے لوگ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جتنا اہتمام دعاؤں کا ہم کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا. لیکن وہ جس انداز سے مانگتے ہیں ویسا نہیں مانگتا. اس کے مانگنے کا انداز ہوتا ہے کہ وہ بیچارے امام کو جو امامت کا مکلف ہے اس کو دعا کا بھی مکلف بنا دیا جاتا ہے. ایک امام نماز کا ادھیکار رکھتا ہے، نماز پڑھائے سلام پھیر دیا کافی ہے، وہ بیچارے انتظار میں رہتا ہے کہ امام صاحب ہماری دعا کے لیے امام ہیں. حالانکہ یہ غلط ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں. ورنہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو کوئی نماز اس کی دعا ہوتی ہے. کبھی آپ نماز کی دعاؤں پر غور کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اللہ سے کیا کیا مانگتے ہیں. مانا اور مفہوم نہ معلوم ہونے کی وجہ سے صرف ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. دیہاتی صحابی ہے بیچارے، عربی زبان ہے ان کی، عرب میں ہے تو عربی ہی زبان ہو. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی لوگ مسجدوں میں جب قرآن پڑھتے، صحیح ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 832 ہے، اللہ کے نبی لوگ جب قرآن پڑھتے رہتے ہیں میرے دل میں بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، یہ لوگ ثواب زیادہ کما لیتے ہیں اور ہم کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. ہم کو قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے. کوئی ایسی چیز ہم کو بتا دیجئے کہ ہم کو قرآن پڑھنے جیسا ثواب ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. عام طور سے پورے بہار نہیں پورے ہندوستان کا معاملہ میں کہا ہوں، ہم کو ہمارا اپنا خود تشخص معلوم تھی. جمعہ کے دن کی اہمیت کوئی صاحب ایسے ہوں گے جو نہیں بتاتے ہوں گے. آذان سے پہلے آنے کی بات کون نہیں بتاتے ہوں گے؟ ذرا بتائیے. سب مسجدیں بتاتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن وہی معاملہ میرے گاؤں میں بھی ہے، وہی معاملہ باجی پور میں بھی، کوئی فرق نہیں. ہاں کچھ معاملات بے فرق مجھے لگا جنگی مسجد کے اندر پٹنہ کے اور علاقوں میں جہاں اذان سے پہلے لوگ پہنچتے ہیں. سوائے جنگی مسجد میں میں نے جو دیکھا ہے، واقعی میں نے پوچھا کہ کسی خطیب کے آنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. یہاں اصل میں محنت کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ نماز سے پہلے آنے کا جو ثواب ہے وہ نماز اذان کے بعد آنے کا ثواب ہوتا نہیں ہے، اسی لیے اذان سے پہلے آنے کی کوشش کی. وہ سبھی بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہم جب مسجد میں آتے ہیں، ارے آپ مسجد میں پہلے آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کا بہت سارا مال لوٹا جا رہا ہے، کیا لوٹ جائے گا؟ یا آپ کے گھر بار کو کوئی چوری کر رہا ہے کہ لے کے بھاگ جائے گا؟ آپ کو مسجد آنا ہی ہے، کچھ پہلے ہی آ گئے جمعہ کو تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر ہم پہلے آتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو سب سے پہلی بات اس زمرے میں آ جاتے ہیں آپ جس کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. پھر فرشتوں کی ڈائری میں آپ آ جاتے ہیں کہ آنے والا انسان جو آیا ہے اس کا نام کیا ہے لیا جاتا ہے. ہاں اور کہیں موقع مل گیا تو ذکر و اذکار بھی آپ کر لیتے ہیں، کہیں قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، کہیں نوافل کا بھی اہتمام کر دیتے ہیں. پورے ہفتہ بھر انسان کو کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور ہفتہ کے دن میں اگر جمعہ کے دن اس چیز کا اہتمام بھی کرنا چاہیے تو وہ کرنا نہیں چاہتا ہے. وہ صحابی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے تاکہ ہم اگر اس پر عمل کریں تو ہم کو قرآن پڑھنے جیسا ثواب مل جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی بات ہے کہ ہاں، کہا کہ چلو دایاں ہاتھ کھولو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ اس کو کھولوایا اور کہا پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. کہا کہ اللہ کے نبی رکیے آپ جیسا آپ پڑھے ہیں ایک بار ہم کو بھی پڑھنے دے دیجیے. بیچارہ دیہاتی تھا، اتنا اچھا پڑھنا نہیں جانتا تھا وہ، اسی لیے سوچا کہیں ہم رک نہ جائیں، اسی وجہ سے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ رکیے ہم کو بھی ایک بار دوہرا دینے دیجیے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. وہ ساری پڑھنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بات جو آپ ہم کو بتلائے ہیں تو یہ بات میں تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ارے اس میں جتنی ساری چیزیں آپ نے مجھے بتایا ہے تو یہ ساری چیز تو اللہ کے لیے.
کہا سبحان اللہ، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، واللہ اکبر، اور اللہ سب چیزوں سے بڑا ہے، اس کی ذات اس کی کبریائی بڑی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہیں ہے طاقت و قوت مگر صرف اللہ تبارک و تعالی۔ اس میں ہمارے لیے کہاں کچھ ہے، اس میں تو ساری چیزیں آپ نے اللہ کے لیے بیان فرما دی۔ کیسی بات نکالتے ہیں، چلو اس ہاتھ کو کھولو، صحابی اس ہاتھ کو کھولتے اور کھولنے کے بعد پڑھتے، اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے صحابی اس ہاتھ میں تم لے لو، کہا اللہ کے نبی ایک بار مجھے بھی پڑھ لینے دیجئے جو آپ نے پڑھا ہے، جس طریقہ سے آپ نے پڑھا کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے ویسے ہی ہم کو ایک بار پڑھ لینے دیجئے۔ صحابی بیان فرماتے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ تو ہماری گناہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری بخشش فرما۔ اور اگر بندہ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے تو کیا اللہ معاف نہیں کرے؟ رمضان بھر کے ہی یہ لوگ معافی مانگتے، اللہ کو رمضان میں پہچانتا ہے، رمضان کے بعد کیا ہے؟ ارے اللہ تو معافی کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ اگر انسان اگر مارے خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بندہ کہہ دے اور اپنے آپ کو رب بن جائے، حالانکہ یہ چیز غلط ہے، اس خوشی سے بھی زیادہ اللہ کو اس چیز سے خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ تو میری غلطی کو معاف کر دے، وارحمنی تو ہمارے اوپر رحم فرما، اور اللہ اگر رحم نہ کرے تو کون ہے رحم کرنے والا، واہدنی، اور اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، وعافنی، اور اے اللہ ہم کو دنیا کی تمام مصائب سے تمام بیماریوں سے آسانی پیدا فرما، عافیت دے دے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور اے اللہ تو ہم کو روزی بھی عطا فرما۔ یہ 5 چیز بندہ، یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ ایسے تو کسی سے بھی آدمی جمعہ کے دن بھی اگر پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے، خطیب اس کی جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ دعا عام طور سے سب کو جانکاری ہے، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں وہ معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو سجدہ میں کہہ جاتی تھی پڑھ لیا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی، ختم نماز کا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو سنو، اللہ کے نبی آپ بیان فرما دیجئے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جب میرا بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اللہ دور ہے یا نزدیک ہے تو آپ کہیے انی قریب، میں اس سے بہت زیادہ قریب ہوں، بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، جب وہ میرا بندہ مجھ کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، آج اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے۔ نیت باندھتے ہیں، نیت باندھتے میں دعا پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، پڑھتے ہیں، مانا نہیں معلوم، مانا جانکاری ہی نہیں ہے، مجھے صاحب سکھلا دیا تو ذرا پڑھ لیا ہے، عربی زبان تو ہماری ہے نہیں، اچھا مانا سمجھیں گے نہیں تو پھر دعا کی اہمیت کیسے میرے سامنے ہے؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اے اللہ تو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنا دور تو نے پورب اور پچھم کو بنایا ہے، کتنی بڑی بات۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اور ہمارے گناہ کو ایسے دھو دے جس طریقہ سے تو گندے کپڑے صابن سے صاف ہو جاتا ہے، سرف سے صاف ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہمارے گناہ کو دھو دے۔ یہ سب دعا انسان کرتا ہے، پوری نماز ایک دعا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ انسان جب مجبور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، آج ہماری نماز سے کچھ فائدے ہم کو نہیں ہوتے،
نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں. نماز پڑھنے والا انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے, بے حیائی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے, وہ چغلی غیبت کرنے والا فرشتہ جیسا انسان ہو جاتا ہے. آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی خرابی ہمارے اندر سے ختم نہیں. ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں, وجہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے. چغلی غیبت ہمارے اندر سے بند نہیں ہوتی. آخر ہم خراب ہیں, ہماری نماز کے اندر فالٹ ہے, یا اللہ کی بات غلط ہے. معذرت, اللہ کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی, اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز کے اندر خرابی ہے. درست کیجیے. دعا کرنے کی عادت ڈالیے. دعا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, سارے صحابہ کرام نے کیا. سارے صحابہ کرام اور صحابہ سے پہلے انبیاء کرام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تو معلوم ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن رابط کر کے اللہ کو بلانا انبیاء کرام کی ایک سنت رہی. انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کے نام سے ہمیشہ یاد کرتے ہیں, ہمیشہ. اب روح بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو دو جہان کا رب کا مفہوم یہاں کا بیان کرے تو اجماع ختم. لیکن انبیاء نے کیا, حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, میں نے اپنے اوپر بہت بڑا گناہ کر لیا ہے, میں نے بہت بڑا ظلم کر لیا ہے. شیطان کو ہٹا دیا تھا, جو منع کر اللہ نے جو منع کیا تھا وہ کر دیا, اور کر لینے کی وجہ سے جنتی کپڑے نکل گئے. اللہ نے دماغ کے اندر بات ڈال دی, گناہ تو تمہارے معاف ہوں گے, جنت میں اب کام کرنے کے بعد ہی آنا ہے, ابھی نہیں جانا. اللہ نے دعا قبول فرمایا, اللہ نے ان کی دعا کو نقل فرمایا قرآن کے اندر, ربنا ظلمنا انفسنا. خاک ساری اور ندامت کا معاملہ دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت اور شرمندگی کو دیکھیں. ہمارے اندر بات ہے, گناہ بھی کرتے ہیں کالر تان کے چلتے, گناہ بھی کرتے ہیں کوئی شرم و حیا بھی نہیں ہوتی, گناہ بھی کرتے ہیں دوسروں کے سامنے شرمندگی بھی نہیں ہوتی. سب کچھ ہمارا ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک ٹھاک کر کے دیا. اللہ کی فکر بنی سکتے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ندامت اور شرمندگی کا معاملہ تو حضرت آدم کا دیکھو, کہہ رہے ہیں وان لم تغفر لنا, اگر تو نے مجھے بخشا نہیں, وترحمنا, اور اگر ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا, لنكونن من الخاسرین, تو یقیناً ہم بہت گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ عاجزی تھی, یہ انکساری تھی. اللہ نے قبول فرمایا, قبول فرمایا. حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو, بیمار ہو جاتا ہے انسان, اگر کسی ڈاکٹر سے اگر ٹھیک نہیں ہوا تو سماج میں, معاشرے میں کچھ عقل مند قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں, مشورہ تو تم کو, اصل تم کو لگتا ہے دوا اگر سیٹ نہیں ہو رہی ہے تو لگتا ہے کوئی کر دیا ہے, اور یا تمہارے پر زہر ہو گیا ہے. بیماری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. شیطان تو ہمارے عملوں کو ویسے ہی برباد کرنا چاہتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ دیکھیے, 18 سال بیمار ہے, 1-2 سال نہیں, 18 سال بیمار ہے, اور بیماری میں پریشان ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ نے ان کی دعا کو نقل فرمایا کہ جب ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ بیماری ہم کو لگ گئی ہے, تم تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. آج اگر 2 بار 4 بار 10 بار میں نے دعا کیا, ایک آدھ ہفتہ میں نے دعا کیا, ایک آدھ مہینہ میں نے دعا کیا, اگر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو شیطان وہاں سے کسی مزار پر لے جاتا ہے, کسی درگاہ پہ لے جاتا ہے, کسی مستان پر لے جاتا ہے, کسی دھامی کے پاس لے جاتا ہے, اور وہاں اس کا مال بھی چلا جاتا ہے, اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. کچھ رہے نہ رہے, ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو حاصل. خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں سب سے پہلی لڑائی ہوئی, سب سے پہلی لڑائی ہے. 313 مسلمانوں کی تعداد جو بیان فرماتے ہیں, 313 مسلمانوں کی تعداد ہے, 1000 سے زیادہ کافی. یہ بیچارے نئے مسلمان ہو کر کے ابھی مکہ سے مدینہ آئے ہیں, یہ تو خود اپنے کسر کرسی پہ ہیں, اور ان کے پاس نیتیں ہیں یہ, اور ایسے ہیں کہ تیر ہے تو تلوار نہیں ہے, تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے, نیزہ ہے تو ڈھال نہیں ہے, ڈھال ہے تو کسی کو چھوڑنے کے لیے کباب نہیں ہے, کسی کو سواری نہیں ہے. اتنے نیتیں, کھانے پینے کے بغیر یہ لوگ, حالت ان کی بڑی بگڑی ہوئی. یہودیوں نے ان کے اوپر اور بھی معاملہ بگاڑ دیا مدینہ کے, اس طرح کے معاملہ. اور اسی معاملے میں ذکر
رمضان مبارک کا مہینہ ہے، 17 رمضان مبارک ہے، لوگ میدان میں آ گئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف مسلمانوں کی جماعت کو دیکھتے ہیں 313، اور آج تو الحمدللہ ہماری جماعت کے لوگ بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ایک صاحب بیچارے ہمارے بتا رہے تھے کہ ان صاحب اس زمانے میں، پہلے زمانے میں جب نماز پڑھتے تھے تو 2 آدمی 4 آدمی لوگ پڑھتے تھے، ابھی 1.5 سب نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ 1.5 سب ہی کیوں ہے؟ اتنے سارے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ اگر 5 وقتہ نماز میں 1 صف نمازی ہے تو کیا صرف 1 صف والوں کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے، یا صرف ایک ہی صف کے لوگوں کو نماز پڑھنی ہے اور یہ فرض کفایہ سمجھ کر لوگ نہیں آتے مسجد؟ یاد رکھو، نماز کے بغیر انسان مسلمان نہیں رہتا ہے۔ ہاں، نماز کی پابندی کرو۔ لوگ شراب اگر پی دے، گاؤں کا بڑا اس کے گھر میں شادی نہیں جاتا، جہیز لے لے سماج میں لوگ نہیں جاتا، نماز نہ پڑھے، حرام پیسے کا وہ کھلا دے پھر بھی وہ کھا لیتا ہے، کچھ نہیں پوچھتا کہ نمازی ہے کہ نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا واقعی الصلاۃ ولا تکونوا مع المشرکین، نماز قائم کرو، نہ قائم کرنے والا انسان مشرک ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کہ انسان اللہ کو نہ پہچانے۔ باقی سارے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ جمعہ کے لیے بس نہیں، 5 وقت کی نماز انسانوں کی فرض۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو دیکھتے ہیں، ایک طرف ہزاروں سے زیادہ لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جس کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، آپ رونے لگتے ہیں اور آسمان کے طرف اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے جا رہے ہیں، اللہم لا تہلک ہذہ الاسابہ لن تعبد بعدا بعدا، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی مسلمانوں کی جماعت اگر ہلاک ہو گئی، اور اگر آج یہ چھوٹی سی مسلمانوں کی جماعت اگر شہید کر دی گئی، اگر آج یہ چھوٹی سی مسلمانوں کی جماعت اگر دنیا سے ختم کر دی گئی، تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا لن تعبد بعدا بعدا، تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی سوئے زمین پر پیدا نہیں ہوگا۔ اس قدر اللہ کے نبی اس دعا میں روئے، اس قدر روئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے، کاندھا پر ہاتھ رکھ دیا، اللہ کے نبی آپ اتنا روتے ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں نا، اور دعا کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری؟ کیا ویسا ہوتا ہے؟ کبھی آنکھوں کے اندر آنسو بھی آتے ہیں؟ کیا دل نرم بھی ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسد قلوبہم، تمہارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ آج ہمارے دل کے سخت ہو جانے کی وجہ سے نہ عذاب سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اللہ کی پکڑ سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہم اللہ کے پاس آتے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، آنکھوں کے اندر نمی بھی نہیں آتی، دل میرا نرم بھی نہیں ہوتا، پتا نہیں، بس ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جا سالک ایمان میرے بندو مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا تم مجھے بلاؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری پکار کو سننے کے بعد تمہاری دعاؤں کو بے شمار پریشانیوں، پریشان حال جو لوگ ہوتے ہیں، اس کی پریشانی کو اللہ کے علاوہ کون دور کرنے والا ہو؟ کون دور کرتا ہے؟ آج مسلمانوں نے دعاؤں کا سہارا چھوڑ دیا۔ جہاں انسان نا امید ہو جاتا ہے، جہاں زندگی اپنی آخری پڑاؤ تک پہنچ جاتی ہے، وہاں ایک دعا کی سہارا ملتا ہے۔ بے شمار واقعات اس موضوع پر جس کو اس آدھے گھنٹے کے خطبہ میں سمیٹنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ بہرحال دعا کی تو اہمیت ہے، اس لیے میں نے آج کے مضمون کا انتخاب کیا کہ دعا مسلمانوں کا، مومنوں کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اگر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ دشمنوں کی دشمنی سے بچے، اللہ سے دعا کرے، وہ بھی دعا سکھاتا ہے قرآن۔ شیطانوں سے، جناتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے وہ بھی دعا سکھایا۔ ازواج زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قرآن و حدیث نے جو ہمیں رہنمائی کی وہ بھی تو ہوتا ہے۔ تجارت، دکان، مکان، یہ کیلنڈر کامنے سے فائدہ نہیں ہو، یہ نشان جو لگا دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے سارے نمبر لکھے رہتے ہیں، اور دکان کے خیر برکت کے لیے اس کے لیے دعا اللہ نے سکھلائی، اس کے لیے طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ یاد رکھو اگر عمل چاہے وہ دعا ہی کیوں نہ ہو، عمل اور دعا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دعا جو ہم کر رہے ہیں اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر طریقہ کے خلاف ہو تو چاہے دعا آپ کتنے اچھے انداز میں کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ دعا کا ایک مختصر سا اور آسان طریقہ بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جب بھی انسان کو دعا کرنا ہو تو اللہ کے سامنے آ کر پہلے اللہ کی تعریف کرے،
اے اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے، تو بے نیاز ہے، تو صمد ہے، تو رب السماوات ہے، تو رب العرش ہے، تو رب العرش العظیم ہے، تو ذو الجلال والاکرام ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو میری بیماری کو دور کر سکے؟ اے اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو میری حاجت کو پوری کر سکے؟ اے اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے اولاد دے سکے؟ اے اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے عزت کی زندگی عطا سکے؟ کون ہے؟ میں نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کے بعد میرے اوپر درود شریف پڑھو، پھر اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، پڑھو درود۔ اس کے بعد تم اپنے گناہوں کی اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھو، مانگو، اگر وہ تمہارا معصیت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے، اور قبول فرمانے کے بعد فوراً عطا فرماتا ہے، اسی طریقہ سے جس طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کار والوں کی دعا فوراً قبول فرمائی۔ اللہ تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل کے بعد ہمارے پروگرام میں آئیے، یہاں پروگرام بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ 11 گھنٹے کی تقریر اس وقت ہوگی، اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ اس پروگرام میں آپ شریک ہوئیے۔ دعا کے مضمون سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ محبت، اخوت اور بھائی چارگی کا شامل حال رہا، پھر انشاءاللہ آنے کا موقع ملا تو میں اس مضمون کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر صحیح طور سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو اپنی محبت ہم لوگوں کے دل میں پیدا فرما دے، اے اللہ تو ہم لوگوں سے وہ کام لے لے جس کام سے تو راضی ہو جائے، اے اللہ تو وہ کام ہم لوگوں سے نہ لے جس سے تو ناراض ہو جائے، اے اللہ تو جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھ اسلام و ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب بھی تو لے چل ایمان و ایمان کے ساتھ، اسلام و ایمان کے ساتھ دنیا سے لے چل۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔